بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدسیہ وتھ نالج کی جانب سے تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، لیکن آپ سب سے التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج کا یہ موضوع گفتگو نماز، جو دین اسلام کا اہم رکن ہے۔ دین اسلام جس کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، اس میں نماز شامل ہے، جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام بنایا گیا ہے 5 چیزوں پہ، یعنی اسلام 5 ستونوں پہ کھڑا ہے۔ ان میں سے ایک ستون نماز ہے۔ نماز کا یہ فریضہ میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں تحفے کے طور پر دیا۔ قرآن میں 700 بار سے زیادہ اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اس طرح سورہ طٰہٰ میں میرے رب نے فرمایا، اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیجیے۔ اس طرح سورہ البینہ میں میرے رب نے فرمایا، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے یکسو ہو کر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی نہایت درست دین۔ اس طرح سورہ المومن میں میرے رب نے فرمایا، یقیناً فلاح پا گئے مومن جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میرے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ سورہ طٰہٰ میں میرے رب نے فرمایا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کی پابندی کریں۔ لہٰذا جب انسان کلمے کی معرفت سے دائرۂ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس پہ نماز کا فریضہ لازم کر دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ قرآن نے نماز کو اہل ایمان کی علامت قرار دیا ہے، اسی وجہ سے نہ صرف میرے رب نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مواقع پہ اہل ایمان کو نماز کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اولادیں جب 7 برس کی ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 برس کی ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو۔ نماز وہ عبادت ہے جو کسی حال میں بھی، چاہے وہ امن میں ہو یا حالت خوف میں، گرمی میں ہو یا سردی میں، تندرستی میں ہو یا بیماری، حتیٰ کہ عین میدان جنگ میں بھی یہ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنگ احد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکین کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے ہماری درمیانی نماز عصر کی ضائع کر دی۔ لہٰذا نماز کے تمام برکات اور فوائد اور ثمرات اسی وقت حاصل ہوتے ہیں جب مومن نماز کے تمام احکامات کے ساتھ پابندی وقت کا بھی خیال رکھے۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل زیادہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقررہ وقت پہ نماز ادا کرنا۔ اس سلسلے میں سورہ نساء میں میرے رب نے فرمایا، بے شک نماز مقررہ اوقات میں مومنوں پہ فرض کر دی گئی ہے۔ اس طرح میرے رب نے مومنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا سورہ المعون میں، بس ویل ہے یا ہلاکت ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ لہٰذا مومن کی صفت ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غفلت نہ برتے اور وقت پہ نماز ادا کریں۔ ایک اور جگہ میرے رب نے مومن کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا، انہیں کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ سورہ الانعام میں میرے رب نے کہا، جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ نمل میں ارشاد ہوا، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا آخرت پر پورا یقین ہوتا ہے۔ نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ نماز کی بدولت بندہ اپنے رب کی قربت حاصل کرتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اپنے رب کے سامنے سجدہ کیجیے اور اس کا قرب حاصل کیجیے۔
صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ حالت سجدے میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ نماز وہ عبادت ہے جس کی ادائیگی کے بدولت بندہ ظاہر و باطن دونوں طریقے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دروازے پہ نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گیان ہے؟ اس کے بدن پہ کچھ بھی میل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ ان کے ذریعے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں نے بار بار اپنے بندوں کو نماز کی ہدایت کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت بھی امت کو نماز کی ادائیگی کی ہدایت کی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آخری لمحات میں بوقت رحلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام وصیت اور امت سے آپ کا آخری عہد و پیما یہی تھا، وہ نماز کے متعلق اور غلاموں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے۔ اس سلسلے میں حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ کے آخری کلمات یہی تھے کہ نماز اور غلاموں سے متعلق اللہ سے ڈریں۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے کہ مجھے میرے انتہائی مخلص دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی، تم اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھے جلا دیا جائے۔ فرض نمازوں کو قصداً نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس سے اللہ کی حفاظت اٹھ جائے گی۔ در حقیقت نماز اللہ کا وہ حق ہے جو بندوں پہ لازمی ہے، جس کے متعلق میرا رب قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ نماز بندہ مومن کی پہچان ہے، لہٰذا یہ مومن اور کافر کے درمیان ایک حد فاصل ہے، لہٰذا جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن اور جو نہیں پڑھتا وہ مشرک۔ سورہ روم میں ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ترک کرنا شرک ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے اور مشرک کے درمیان فرق قائم کرنے والی نماز ہے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی صرف نماز ہے، اسے ترک کرنے پہ بندہ مشرک قرار پاتا ہے۔ جہاں تک نماز کے فوائد کا تعلق ہے تو اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ یہ حصول رزق کا باعث ہے، پریشانی سے نجات دیتی ہے، دل کو تقویت دیتی ہے، دل کو منور کرتی ہے، عذاب الہی سے حفاظت کا سبب ہے، شیطان سے دور رکھتی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماریوں کو رفع کرتی ہے، چہرے کو منور کرتی ہے، سستی اور کاہلی کو دور کرتی ہے، روح کی غذا ہے، نعمت الہی کا محافظ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے فوائد کا ذریعہ ہے۔ جہاں نماز کے پڑھنے سے بہت سے فوائد ہیں، وہاں نماز ترک کرنے کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ مثلاً اس کا چھوڑنا کفر ہے، شرک ہے، بے نمازی کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، بے سکونی کا باعث ہوتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا تکبر کی علامت ہے، بے نمازیوں کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نماز کا چھوڑنا جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور بے نمازی کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنے رب کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے اور ارکان اسلام کو ادا کرنے کی ہدایت دے، اور اپنی زندگی اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ اللہ ہم سب پہ اپنا رحم اور کرم فرما اور ہمیں دین دنیا میں کامیابی عطا کر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔